ابھی سچویشن کیا ہے اب ملک بھر کے سرکاری اسپتالوں کی؟ وہاں پر مؤثر فائر سیفٹی مینجمنٹ سسٹم نصب ہے؟ وہاں پر ایکسٹنگوشرز ہیں؟ وہاں پر فائر ایگزٹس موجود ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اسٹوڈیو سے مدعو کیا ہے فائر سیفٹی ایکسپرٹ کو بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ملک بھر سے ہمارے نمائندے بھی ہمیں اپڈیٹ کریں گے. تو ہمارے پاس سب سے پہلے کراچی سے انور خان ہوں گے، اسلام آباد سے بابر ملک ہوں گے، ہمارے پاس لاہور سے حسن حفیظ ہوں گے، پشاور سے مدیحہ سنبل بھی ہمیں اپڈیٹ کریں گی. لائیو آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے ان اسپتالوں کی، کیا فیسلٹیز یہاں پر موجود ہیں اور کن چیزوں میں یہ لیک کر رہے ہیں. سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے. لاہور سے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، بتائیے گا اس وقت آپ کس ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر کون سی فیسلٹیز موجود ہیں اور کون سی لیک ہو رہی ہیں، خاص طور پر جب ہم فائر سیفٹی مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو؟ اچھا، ہم کراچی کا رخ کر لیتے ہیں. پہلے انور آپ بتائیے گا کہ آپ کون سے ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں اور فائر سیفٹی مینجمنٹ کا کیا سسٹم یہاں پر نصب ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اس وقت میں پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں موجود ہوں، اور اگر ہم جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی بات کریں گے تو صورتحال بڑی الارمنگ یہ ہے کہ 2017 سے یہاں پر کوئی فائر ڈرل سسٹم کا انعقاد نہیں کیا گیا. آخری مرتبہ ڈاکٹر سیمی جمالی کے دور کے اندر یہاں پر فائر ڈرل کا سسٹم کا انعقاد کیا گیا تھا. کثیر المنزلہ عمارتیں یہاں پر نہیں ہیں، یہاں پر ایک کثیر المنزلہ عمارت ہے، وہ ہے او ٹی کمپلیکس. او ٹی کمپلیکس کے اندر البتہ داخلی اور خارجی راستے موجود ہیں، تاہم الارم سسٹم پاکستان کے سب سے بڑے اسپتال کے اندر بھی موجود نہیں ہے. یہاں ہماری بات ہوئی تھی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ آج محکمہ صحت حکومت سندھ کو خط لکھیں گے اور خط لکھنے کے بعد یہاں ڈرل کے انتظامات کریں گے. ہیلتھ کیئر کمیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن متعدد مرتبہ جناح اسپتال کا ہی معائنہ کر چکا ہے اور وہ گائیڈ لائن فراہم کر چکا ہے. تاہم اگر مجموعی طور پر بات کریں گے تو ہر وارڈ کے اندر ایک ایکسٹنگوشر موجود ہے، آلات موجود ہیں. تاہم مجموعی طور پر اگر بات کریں گے تو یہاں پر نہ شٹ ڈاؤن کا سسٹم ہے، نہ یہاں پر وہ ان کا اپنا فائر بریگیڈ سسٹم بھی موجود نہیں ہے. اگر ہم اس کے بعد بات کریں NICH کی قومی ادارہ صحت اطفال، 6 منزلہ یہ عمارت ہے. اس کے داخلی اور خارجی راستوں کے اندر پہلی منزل سے لے کے 6ٹھی منزل تک کوئی بھی ایگزٹ موجود نہیں ہے. البتہ سیڑھیوں کو بہت ہی مائنر سی سیڑھیاں، چھوٹی سی سیڑھیاں، ان کو انور، یہ رقبے کے حساب سے بھی بہت بڑا اسپتال ہے، انتظامی معاملات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بھی یہ بہت بڑا اسپتال ہے. کیا یہاں پر اس اسپتال میں ہر فلور پہ اسموک ڈیٹیکٹرز موجود ہیں، آٹومیٹک اسپرنکلرز یہاں پر موجود ہیں ہر روم کے اندر، اور یہاں پر کیا ہائیڈرنٹس ہر فلور پر موجود ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہائیڈرل ہر فلور کے اوپر موجود نہیں ہے. یہاں پہ الارم سسٹم موجود نہیں ہے. البتہ کچھ آپ کو آگ بجھانے والے آلات، کچھ سلنڈر آپ کو نظر آ جائیں گے، اور خاص طور پہ پنچ کے ہونے والے واقعے کے بعد صوبہ سندھ کے سرکاری اسپتالوں کے اندر رات گئے ہنگامی صورتحال کی بنیادوں کے اوپر کچھ چیزیں ہمیں نظر آئیں. اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں گے، جو ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو پروسیجر ہوتا ہے، جس کے اندر واضح طور پہ گائیڈ لائن ہوتی ہے. ہماری یہاں ڈاکٹروں سے بات ہوئی NICH کے اندر، وہ تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہنگامی اخراج کے راستے کون سے ہیں. اگر کسی ہنگامی صورتحال کے اندر ہم نکلتے تو کیا صورتحال ہوگی. 1.5 ماہ قبل جو ہے وہ آگ لگی تھی یونٹ 1 NICH کے اندر. البتہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، البتہ یونٹ 1 مکمل طور پر جل گیا تھا. اگر ہم بات کریں عباسی شہید اسپتال کی، تو عباسی شہید اسپتال کے اندر تو آج تک کسی بھی قسم کی کوئی ڈرل نہیں ہوئی. 13 جو اس مختلف وارڈ کے اندر سلنڈر یا چیزیں آپ کو موجود نظر آئیں گی. البتہ مجموعی طور پر عباسی شہید اسپتال کی بھی صورتحال یہی ہے کہ 500 سے زائد مریضوں کا وہ بیڈڈ اسپتال ہے. اس کی ایمرجنسی کے اندر روزانہ 1000 سے زائد افراد آتے ہیں. تاہم اگر سول اسپتال کی بات کریں، سول اسپتال کی بھی یہی صورتحال ہے. کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں، انتہائی پیچیدہ سیڑھیوں کے راستوں کے ذریعے متعدد راستے بنائے گئے ہیں. اگر مجموعی طور پر ہم بات کریں گے تو صوبہ سندھ اور کراچی کے جو سرکاری اسپتال ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو پروسیجر ہیں، فائر ایگزٹ یہاں پر موجود ہے پراپر جو ہونے چاہیے ان بلڈنگز میں. ان بلڈنگ کے اندر پراپر فائر ایگزٹ موجود نہیں ہے، نہ ہی ان راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے. باقی جو ہمارے نمائندگان ہیں، میری گزارش ہے ساتھ ہی رہیے گا. اور ظاہر ہے ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپرٹ اوپینین اس پر ضرور حاصل کریں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فائر سیفٹی ایکسپرٹ طارق منیر صاحب. ان سے جاننا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ طارق صاحب، بہت شکریہ. ابھی ہم صرف ہم نے کراچی کے ہی ہاسپٹل پہ فوکس کیا ہے، باقی بھی ہمارے نمائندگان سے ہم فردن جانیں گے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ SOPs کیا ہیں، فائر سیفٹی سسٹم ہاسپٹلز کے لیے کیا ہے. سول اسپتال جناح اسپتال کی کنڈیشن آپ نے سن لی کہ وہاں پر فائر ایگزٹ نہیں ہے، وہاں پر اسپرنکلز نہیں ہیں، ہر فلور پر ہائیڈرنٹس نہیں ہیں. تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے؟ جو آپ نے کہا کس طرف اشارہ کرتے ہیں، تو آپ نے جو بریف لیا ہے وہی سب سے بڑا اشارہ ہے اور وہی حقیقت ہے کہ ان جنرل ہمارے ہاسپٹلز میں دوسری دیگر عمارتوں کی طرح
فائر سیفٹی کے انتظامات اس طرح نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے. ابھی آپ فرما رہی تھی کہ 22 ارب روپے, تو جب فنڈ کی بات ہوتی ہے تو کسی بھی ادارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ کیوں بنتا ہے, پروڈکشن کوئی نہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی سروس دے رہا ہوتا ہے. تو جتنی امپورٹنٹ پروڈکشن ہے اور جتنی امپورٹنٹ وہ سروس ہے اتنی ہی امپورٹنٹ فائر پروٹیکشن ہے, کیونکہ وہ فائر جو ہے اس پروڈکشن کو, اس سروس کو چند ہی منٹوں میں ختم کر سکتی ہے. تو دنیا بھر میں تو توجہ دی جاتی ہے ان چیزوں پر, لیکن ہم 50 سال نہیں شاید 100 سال پیچھے. اچھا طارق صاحب, اچھا جو انتظامات ہونے چاہیے وہ میں اس پہ عرض کر دوں کہ بلڈنگ کوڈ آف پاکستان ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں لکھا ہے, اس کا 14.4.4 جو سیکشن ہے اس میں جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایمرجنسی ایگزٹس کی ہے. اچھا ایمرجنسی ایگزٹ کم از کم 2 ہونے چاہیے. اچھا ہاسپٹل میں صرف یہ 2 ایگزٹ سے کام نہیں چلتا ہے. ہاسپٹل میں پیشنٹ ہوتے ہیں, بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, اور ان کو آپ سیڑھی سے لے کے نہیں جا سکتے. وہاں پہ ریمپ ہونے چاہیے ہر فلور سے جو کہ بیڈ کو اس پہ ریڑھ کے لے جایا جا سکے. اچھا اس کے علاوہ ہاسپٹلز میں ایک اور ہوتا ہے کہ جو 280 اسکوائر میٹر سے زیادہ جو بھی ایریا ہوتا ہے جہاں پیشنٹ بیڈ ریڈن ہے, ان میں کیونکہ بہت جلد ممکن نہیں ہوتا ہے کہ سارے پیشنٹس کو آپ باہر لے جاؤ, نیچے لے جاؤ, تو وہاں ریلوکیشننگ ایریاز بناتے ہیں کہ اگر یہ پورا ایریا ہے تو بیچ میں اسموک بیریئر دیتے ہیں, اور اسموک بیریئر کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرف آگ لگی ہے, بلڈنگ میں کبھی پوری بلڈنگ میں آگ نہیں لگی, اس حصے میں آگ لگی ہے تو ان پیشنٹس کو دوسرے حصے میں لے جایا جائے اور وہاں پہ ان کو اسموک سے بچایا جائے. اچھا اس کے علاوہ جو ٹریننگ ہے ان کی, میں بھی صرف کسی اسپرنکلر کی, کسی اسموک ڈیٹیکٹر کی, کسی بیسک یعنی جو ایمرجنسی ایگزٹس کی بات کر رہا ہوں, تو وہ اس یہ موجود ہونی چاہیے. اچھا پھر ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ میں وارڈ بوائز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, نرسز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ڈاکٹرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ایس او پیز ہونے چاہیے. ہاسپٹل کے ایس او پیز میں یہ نہیں کہتے پبلک ایڈریس سسٹم پہ کہ آگ لگ گئی ہے, وہاں کوڈڈ اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں کہ کوڈ گرین ایویکویشن, کوڈ ریڈ فائر. تو اس طرح کی چیزیں یہاں. طارق صاحب ایشو یہ ہے کہ اب یہ بلڈنگز جو ہیں یہ پرانی بنی ہوئی ہیں اور یہ کثیر المنزلہ بلڈنگز ہیں. ہم جاننا آپ سے چاہ رہے ہیں کہ اب اگر ان انفراسٹرکچر کے اندر چیزیں نہیں بنی, فار ایگزامپل فائر ایگزٹس نہیں بنے ہوئے, تو آلٹرنیٹ کیا ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور میں یہاں پہ جو ہوتا ہے نا شارٹ سرکٹ ہو گیا, وائرنگ بھی بہت پرانی یہاں کی ہوئی, وائرنگ بھی بہت پرانی ہے. تو جو کیا جا سکتا ہے سر وہ یہ کہ اب جیسے اگر 10ویں منزل پہ او ٹی ہے, 12ویں منزل پہ آئی سی یو ہے, دس از اے فن, واٹ از دس ہیپننگ, کہ وہاں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ لوگوں کو نیچے لا, تو کم از کم یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ جو ایسے پیشنٹس ہیں بیڈ ریڈن ہیں جنہیں اوپر سے نیچے نہیں لایا جا سکتا ہے, ان کو نیچے کے فلورز پہ رکھا جائے. اچھا پھر یہ ہے کہ جب پیشنٹس کو موو کرتے ہیں تو کسی کو آکسیجن لگی ہوئی, کسی کو دوسری نلکی لگی ہوئی, کسی کو تاریں لگی ہوئی ہیں, تو ان کے لیے ایس او پی, جیسے جب پیشنٹس کو لے کے نکلتے ہیں تو ان کے لیے ایمبو بیگ ہوتا ہے کہ ہر جو اچھے, میں نے چند بڑے ہاسپٹلس کے ساتھ کام کیا جو کہ اسلام آباد میں بھی ایک ہاسپٹل ہے, تو آئیڈیل سسٹمز ہیں وہ ان کے پاس. اگر یہ وارڈ ہیں یہاں پہ 8 پیشنٹ ہیں تو انہوں نے 12 یہاں پہ ایمبو بیگس رکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر لے جانا پڑے تو ہم ان کو یہاں لگا دیں گے. اچھا پھر جو ان کو اتارنا ہوتا ہے تو سیڑھی سے تو اسے نہیں اتار سکتے نا, ویل چیئر پر, تو ان کے لیے اسپیشل ویل چیئرز ہوتی ہیں جو کہ ایویک چیئر کہتے ہیں, اور ان کو آپ سیڑھی سے لے کے اتر سکتے ہیں. اچھا ایس او پی کی جس طرح آپ نے فرمایا, تو ایس او پی یہ ہوتا ہے کہ جو ایبل باڈیڈ پیشنٹس ہیں یا ایبل باڈیڈ لوگ ہیں, نارملی یہ ہوتا ہے کہ جی ان کو روک دو پہلے ان کو اتارو, نہیں, پہلے ایبل باڈیڈ کو اتارتے ہیں تاکہ وہ مین حلہ نکل جائے, پھر ان کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ان پیشنٹس کو لے کے جاتے ہیں. بالکل, یہ پورے پروٹوکولز ہیں, اس پہ بات بھی کریں گے. راول پنڈی چلتے ہیں, ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں. بابر, ظاہر ہے یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اس کے بعد اب بہت سارے سوال ہیں. تمام جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر کیا سیفٹی سسٹم ہے, فائر سیفٹی سسٹم کیا ہے, اس پر سوال ہے. ذرا آپ ہمیں کنڈیشنز بتائیے گا, کیا وہاں پر تمام تر جو چیزیں ہونی چاہیے, اسموک ڈیٹیکٹر, فائر الارمز, اسپرنکلرز, فائر ایکسٹنگوشر, یہ انٹیکٹ ہیں, وہاں پر موجود ہیں مطلوبہ تعداد میں؟ دیکھیں, گزشتہ روز جو پنس میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا تو پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ڈائریکشن چیک آئی کہ تمام سرکاری اسپتالوں, راول پنڈی کا نہیں خالی معاملہ, ملتان ہے, لاہور ہے, پورے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کا ریویو کیا گیا, چیک کیا گیا. شہری دفاع اور ریسکیو 112 کے ماہرین نے وزٹ کیا. کچھ ہاسپٹلس کی اپنے بھی لیٹرز لکھے گئے تھے کہ ہمارے پاس فلاں چیزیں میسر نہیں ہیں. وہ خالی راول پنڈی کا نہیں, پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں میں
صورتحال یہ تھی. تو یہاں پہ جو راولپنڈی میں بڑے ہاسپٹل ہیں, ہولی فیملی ہاسپٹل ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, بینظیر بھٹو, RAC اور پھر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی. یہ RAC اور یورولوجی یہ تو نئی بلڈنگیں, اس میں تو سسٹم ہے. اور یہاں پہ جو بیسک چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں یہ کہا گیا کہ یہاں پہ ایگزٹ نہیں تھے, لیکن یہاں پہ ایمرجنسی کی, فائر پیڈس کی بھی اور ایمرجنسی کی انٹر اور ایگزٹ دونوں موجود ہیں. ہائیڈرل سسٹم جو جدید تو نہیں ہے لیکن پرانا ہے, فعال ہے, وہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ آگ بجھانے کے آلات لگے ہوئے ہیں, ایمرجنسی جانے کے راستوں کے باقاعدہ بورڈز, نشانات لگے ہوئے ہیں. پھر ریسکیو 112 نہ صرف یہاں پہ بلکہ ان تینوں چاروں اسپتال کے عملے کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو ہفتے میں ایک بار ضرور ٹریننگ کروانے آتا ہے. پھر ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے کہ آپ نے تمام جو جتنے بھی بینظیر بھٹو اسپتال کا اگر ذکر کریں تو وہاں پہ ہائیڈرل سسٹم نہیں ہے لیکن آگ بجھانے والا اور سیفٹی الارم سسٹم وہاں بھی موجود ہے, ہولی فیملی میں بھی موجود ہے. تو جدید ٹیکنالوجی یہاں پہ نہ صرف راولپنڈی بلکہ پنجاب کے اسپتالوں میں جدید جو ٹیکنالوجی جس کا ذکر کر رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ, اس کے لیے تو بہت بڑے فنڈ چاہیے ہوں گے, نہ صرف راولپنڈی بلکہ پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں. تو وہ تو نہیں ہے لیکن جو سسٹم موجود ہیں, عملے کی باقاعدہ ٹریننگ بھی کروائی جاتی ہے. یہاں پہ تمام سسٹم جو آگ بجھانے والے ہیں وہ بھی موجود ہیں. پیڈز وارڈز کا میں نے ذکر وزٹ کیا ہے, اور ہولی فیملی اسپتال کا بھی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے بھی. ابھی میرے ہوتے ہوئے کمشنر راولپنڈی جو ہے عثمان غنی نے یہاں پہ وزٹ کیا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا. تو معاملہ یہ ہے کہ جدید ترین سسٹم کی ضرورت ہے. ہائیڈرنٹ سسٹم واسا کے ساتھ مل کے جن اسپتالوں میں نہیں ہے پانی کا, وہاں پہ کیا واٹر سورسز ہیں, تو بہت سارے سوالات نہ صرف اٹھتے ہیں لیکن جو موجودہ سسٹم یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں اس کی باقاعدہ طور پر شہری دفاع اور ریسکیو 112 کا جو عملہ ہے, ماہرین ہے, وہ ری وزٹ بھی کرتے ہیں اور گائے بگائے ہفتے میں اس سسٹم کو چیک بھی کرتے ہیں. سوال بابر یہ جنم لیتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال پنڈی, وہاں پر خاطر خواہ اقدامات پھر بھی موجود ہیں, وہاں پر ڈرلز بھی ہو رہی ہیں, وہاں پر الارمز بھی نصب ہیں, وہاں پر ہائیڈرنٹس بھی موجود ہیں, اور یہ اسپتال پمز اسپتال سے تقریباً 30-35 منٹ دور ہوگا. اگر وہاں پر ہو سکتا ہے تو پمز اسپتال میں کیوں نہیں ڈرلز کروائی گئیں, کیوں فائر ایگزٹس وہاں پر موجود نہیں تھے, تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ بہت سوالات ہیں. ہم لاہور کا رخ کر لیتے ہیں, لاہور سے حسن نفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, آپ بتائیے گا کون سے اسپتال کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر فائر سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت میں لاہور کے جناح ہاسپٹل میں موجود ہوں, اور یہاں پر جو اگر بات کی جائے اوور آل سچویشن کی, لاہور کے 5 بڑے ہسپتال ہیں جن میں جناح ہاسپٹل ہے, میو ہاسپٹل ہے, جنرل ہاسپٹل ہے, سر گنگا رام ہاسپٹل ہے اور سروسز ہسپتال ہے. یہ وہ ہسپتال ہے جہاں پر پورے پنجاب کی عوام آتی ہے, اور چھٹا جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اور وہ 7واں جو ہے وہ ابھی جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ابھی ریسنٹ اس کی اناگوریشن کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے. پوائنٹ از دس کہ جب بھی ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے یا سانحہ ہوتا ہے تو متعلقہ اداروں کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ کی باتیں کی جاتی ہیں, جیسے ابھی سیفٹی کے حوالے سے باتیں کی گئی, یہ ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے اور ویسے ہونا چاہیے, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ انٹینسٹی نہیں رہتی ہے اور وہ پھر اسی طرح ہی چیزیں پیچھے کی پیچھے رہ جاتی ہیں. افسوسناک ثانیہ جو گزشتہ روز پمس میں بعد یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ ہسپتالوں میں ایگزٹ پوائنٹس بھی دیے گئے ہیں, ہسپتالوں میں فائر الارم سسٹم تو نصب ہیں لیکن وہ جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈڈ نہیں کیے گئے ہیں. جو پہلے جو جدید حکمت عملی کے مطابق اپ گریڈڈ نہیں کیے گئے ہیں. یہاں پر سٹاف کی ٹریننگ کا کوئی سیشن موجود نہیں ہے. ٹریننگ کی آپ نے بات کی حسن, کیا ایم ایس آفس جو ہے ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا ہے کہ کب کب سیفٹی ڈرلز یہاں پر کرائی گئی ہیں؟ میں اوور آل کسی ایک ہاسپٹل کی بات نہیں کری, اوور آل ہاسپٹلس کی بات کی. ان کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کب کب ڈرلز کرائی گئی ہیں؟ ظاہر قائمہ کمیٹی یا کوئی منسٹری ان سے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے. صدف بڑا اہم سوال ہے. ہسپتالوں میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں سب انجینئر اور انجینئر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہسپتالوں میں تمام وائرنگ, ہسپتال میں جو سسٹم لگایا گیا الیکٹرک, اس کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اس ریکارڈ کی پیش نظر اس کے ساتھ سیکٹری صحت پنجاب عظمت محمود نے ہنگامی میٹنگ ابھی 11 بجے طلب کر لی ہے, جس میں تمام ایم ایس ایز کو بلایا گیا ہے, ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے, اور یہ آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے ہسپتالوں میں الیکٹرک اینڈ فائر آڈٹ
کروایا جائے گا. اور یہ فیصلہ کیا گیا گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے دوران یا 5 سالوں کے دوران یہ آڈٹ کیا جائے گا. اس آڈٹ کے دوران جو وائرنگ ہوئی ہوئی ہے ہاسپٹل میں وہ وائرنگ کس نوعیت کی ہوئی ہوئی ہے, اور وہاں پر جو وائرنگ کا سسٹم ہے یہ ہونا چاہیے, لیکن کاش کہ یہ پہلے کیا جاتا. خود ہی آپ کے الفاظ کے جب سامنے اور حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں, لیکن یہ تو ہمارا سسٹم ہونا چاہیے, یہ تو ہماری ریگولیرٹی میں یہ کام ہونا چاہیے, ریگولر بیسس پر یہ کام ہونا چاہیے, تو پھر اس طرح کے حادثے موجود ہیں. لیڈی ریڈنگ اسپتال سے وہاں سے جانیں گے کہ وہ پشاور سے ہمیں کیا صورتحال بتائیں گے. مدیحہ بتائیے گا, ظاہر ہے ہم تمام تر بڑے شہروں سے جاننا چاہ رہے ہیں صورتحال کیا ہے, پشاور کے ہسپتال میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, اس وقت ہم پشاور کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں موجود ہیں. جب کل یہ دلخراش واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی ہدایت پر تمام ہسپتالوں کو ہدایت جاری کر دی گئی کہ وہ اپنے سیکیورٹی سیفٹی جو انتظامات ہے اس کا اثر نو جائزہ لیں. تو جو پشاور کے جو باقی 2 بڑے ہسپتال ہیں جس میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور KTH شامل ہے, تو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر گلزار احمد کے مطابق انہوں نے ایک بار پھر سے اسپتال میں سیکیورٹی اینڈ فائر سیفٹی جو سسٹم ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے ہدایت جاری کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر حساس برقی وائرنگ اور آلات نصب کیے گئے ہیں ان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے گئے کہ ان کی سیفٹی چیک کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم خیبر ٹیچنگ ہسپتال اور پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی بات کریں تو یہاں کے ترجمان کے مطابق ریسکیو 1122 کے عملے کے ساتھ ان کی جو ہے مفاہمتی یادداشت کے تحت مدیحہ یہ بتائیے گا کہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں کیا فائر ایگزٹس موجود ہیں جن کو مطلب ہنگامی راستے یہاں پر موجود ہیں, اور کیا یہاں پر فائر ہائیڈرنٹس موجود ہیں, آگ بجھانے کے آلات ہر کمرے میں ہیں؟ جی بالکل, جو بلاک ہم نے وزٹ کیا ہے جس میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا نیو بلاک ہے, کارڈیالوجی بلاک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے حساس بلاکس ہیں وہاں پر جو ہے ہنگامی اخراج موجود ہے, فائر سیفٹی الارم سسٹم یہاں پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے ترجمان کے مطابق جو ہے آگ بجھانے والے آلات موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا جو نکاسی آب کا جو سسٹم ہے وہ بھی یہاں پر مؤثر انداز سے جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے ترجمان LRH کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے بھی کارڈیالوجی میں اس طرح کی ایمرجنسی ایک پیش آئی تھی جس میں آگ لگ گئی تھی, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور عملہ اتنا تربیت یافتہ تھا کہ انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور کوئی بھی جو ہے جانی و مالی نقصان پیش نہیں آیا. تو LRH اور KTH کے جو عملہ ہے اس کو جو ہے ریسکیو 1122 کے تحت جو یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے, ان کو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں. اور خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ترجمان کے مطابق وہاں پہ ہر شفٹ کے لیے جو ایمرجنسی رسپانس یونٹ ہے وہ قائم کیا گیا ہے, وہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے مدیحہ, بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے حسن حفیظ, ہمارے ساتھ انور خان موجود تھے, اور بابر ملک, آپ چاروں کا بہت